ناممکن ہے جیسے ایک نابالغ بچے کی اسے کہہ دینا کہ بس اس کی شادی کر دو، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، بچہ خود ہی ہو جائے گا۔ اس کی ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی ایک نظام کو توڑا ہے، نظام تربیت۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگوں پر احسان کریں ہم، اور اپنے اوپر بھی احسان کریں، ہم لوگوں کے پیچھے پھریں۔ واللہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے بھائیوں، اور یہ تبلیغ کا جو نظام چلا ہے محنت کا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ جس میں صرف اس کو ہدف بنا کے محنت کی جا رہی ہو کہ بھائی آپ توبہ اللہ کے واسطے اللہ کی مان لو، اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اس کے طریقوں کو لے کے پھرو، اس کے علاوہ اور کوئی شکل سامنے نظر نہیں آتی۔ دین کی محنت ہو رہی ہے، اور جو مخلص ہے، جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس پر اس کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ہر کس و ناکس تک دعوت پہنچے، بات پہنچے، اس کے لیے اس راستے کے سوا ابھی فی الحال اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ استنباطی محنت ہے۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں بھائی یہی کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور دین کے کام کی نفی کرتے ہیں۔ کچھ تبلیغ والے کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی کمی ہے۔ تبلیغ میں تو ہر قسم کا طبقہ آیا ہوا ہے، ان پڑھ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، آدم بیزار بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، نرم مزاج بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، کالجوں کے پڑھے بھی ہیں، انگوٹھا لگانے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اور جو عمومی کام ہوتا ہے تو اس میں تو کچی پکی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اور ان کو روکنا، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اپنے وقت کے دونوں امام حدیث، وہ بیٹھو ایک نوجوان نے تقریر شروع کی، حدثنی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ کیا اس نے کہا کہ مجھے احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین نے حدیث بیان کی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کیوں بھائی تو نے سنائی؟ پتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو یہ کہاں سے بیان کر رہا؟ پتا نہیں۔ اب سارا مجمع کٹھا اور وہ لگا ہوا، جب اس کا بیان واز ختم ہوا، اس کی بلے بلے ہو گئی، تو یہ دونوں اس کے پاس گئے، کہا بیٹا میرا نام احمد ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، تو ہم نے تو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، تو تم کہہ رہے ہو مجھے احمد بن حنبل نے بتایا، مجھے یحییٰ بن معین نے بتایا۔ وہ کہنے لگا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف تم ہی یحییٰ بن معین اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ کہہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ بات تو اتنے بڑے امام نہیں روک سکے، ہم کہاں سے روکیں؟ ایک ریلے کا ریلا ہے جو چل رہا ہے۔ تبلیغ ہی ایک کام ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ ہی وہ کام ہے جو ہر بے طلب اور ہر گھر چاہنے والے نہ چاہنے والے تک اللہ کی بات پہنچا سکتا ہے۔ باقی اور کاموں کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے۔ نفی نہیں ہے، جو نفی کرتے ہیں تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی مدارس کی توہین کر دے، کوئی کتابوں کی توہین، بہت سے کوئی کتابوں سے دین پھیلتا ہے، میں نے خود اپنے ساتھیوں سے سنا کتابوں سے کوئی دین پھیلتا ہے، تو اس سے بڑی نادانی کی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن کتاب ہے یا کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب ہے یا کیا ہے؟ کتابیں نہ ہوتی تو آج یہ سارے ٹھن ٹھن گوپال ہوتے۔ کتاب ہے تو دین محفوظ ہے، کتاب نہ ہوتی تو دین کے جنازے نکل جاتے۔ اب دیکھتے نہیں عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا، بائبل جو ہاتھ سے نکلی، تورات جو ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے، زبور ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ باتیں کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہر قسم کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تبلیغ ہی ایک کام ہے، بھائی یہی ایک کام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور کاموں کے میں تو خود 5 مدرسے چلا رہا ہوں، تو بھائی مدرسے کی نفی کیسے ہو سکتی؟ یہ کتابوں کی نفی یہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی تبلیغ ہی کام ہے۔ کس معنی میں ہے یہ کام؟ کہ ہر طلب بے طلب والے تک پہنچ کے اللہ کی بات سنا دے، تبلیغ کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اگر کوئی ہے تو دکھاوے تو سر، اب تو ایک ایسی میں اللہ نے اس کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس بات کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔
چونکہ جتنے بھی دین کے کام ہیں میرے بھائیوں، صرف اذان دینا دین کے اعمال میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اذان دینا۔ اذان تو ایک سنت ہے نا، فرض تو نہیں، سنت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچے مقام پر مؤذن ہوگا قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں کھا سکتا۔ یہ جو ہم تنخواہ دار رکھتے ہیں بیچارے غریب مسکین، ایک دفعہ ہم نے کہا رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین، یا اللہ اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر۔ اتنا دہرایا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو پھر کل کو ہم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے جو آپ اتنے فضائل سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا جب اذان گرے پڑے لوگوں سے دلوائی جائے گی، اذان دینے میں لوگ شرم محسوس کریں۔ قادسیہ کی لڑائی میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے لیے عرب سردار آپس میں الجھ گئے، وہ کہ میں دوں گا، وہ کہ میں دوں گا۔ اخیر حضرت سعد کو قرہ ڈالنا پڑا، قرہ، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس پر اتنا بڑا مقام ہے، لہذا دین کے کسی بھی کام کو کم سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن خود اللہ نے احکام میں، اوامر میں درجہ بندی کی ہے، کوئی فرض ہے، کوئی فرض کفایہ ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی سنت غیر مؤکدہ ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی نفل ہے، پھر ادھر کوئی عین حرام ہے، کوئی مشتبہ ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہی ہے، ادھر بھی درجہ بندی، ادھر بھی درجہ بندی۔ کیسے دین کی محنت میں اور دین کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام مختلف رکھے ہیں۔ ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے، اسی مدرسے میں ایک آدمی منطق پڑھا رہا ہے، اجر دونوں کو مل رہا ہے، لیکن کہاں منطق، کہاں تفسیر اور کہاں حدیث۔ اسی میں ایک استاد بچوں کو ریاضی پڑھا رہا ہے، ان کو اردو لکھنا سکھا رہا ہے، لیکن کہاں یہ کہاں وہ۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی توبہ پہ آنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور توبہ کروانے کے لیے کوئی فارمولہ کوئی نہیں، بالکل ٹی وی پہ حکومت اعلان کر دے سب توبہ کر دو، اور لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان ہو جائے سب توبہ کر لو، ایسا فارمولہ یہ ہے نہیں۔ ہر آدمی کو اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار کرنا کہ اپنا من چاہا دیکھنا چھوڑ دے، رب چاہا دیکھ، یہ کوئی آسان کام ہے؟ من چاہا سننا چھوڑ دے، رب چاہا سن، من چاہا بول چھوڑ دے، رب چاہا بول، من چاہا کھانا چھوڑ دے، رب چاہا کھا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ ناروال میں ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کسی نے بات کر، تبلیغ تو بہت آسان کام، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اگر یہ کام آسان ہوتا تو نبیوں کو نہ ملتا، یہ کوئی اوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک تبلیغ سب سے مشکل کام، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے جن کی خود تربیت کی۔ تو پھر میں نے لوگوں دیا، میں نے کہا بالکل تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، انتہائی مشکل کام ہے، لیکن انتہائی آسان کام ہے ایک ہی وقت میں۔ وہ کیسے کہ اللہ نے اسے ہمارے